آج ہر طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے. عقائد کے اعتبار سے دین میں میدان میں آئے ہیں, عمل کے اعتبار سے میدان میں ہیں, علم کے اعتبار سے میدان میں ہیں. کوئی محدث بنا ہے, کوئی مفسر بنا ہے, کوئی مقرر بنا ہے, کوئی محرر بنا ہے, کوئی میرے بھائیوں عقائدہ نے باطلہ کی سرخوری کے لیے میدان میں کودا ہے. یہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کی مثال ہمارے سامنے موجود. صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مہمان معظم مکرم ذو المجد والکرم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم اور آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے ذو المجد والکرم عزت مآب عالی جناب حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب مدث اللہ العالی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور آج کے اس پروگرام کی صدارت کے فرائض انجام دینے والی شخصیت اس ادارے کو اپنی محنتوں سے, اپنی دور اندیشی سے, اپنی صلاحیتوں سے مضبوط و مستحکم بنا کر آگے تک پہنچانے والی ذات الحاج حضرت اقدس مولانا حافظ قاری مولوی مفتی شریف خان صاحب مدث اللہ العالی اور دیگر تمام ہی طلبہ اساتذہ, دور دراز سے تشریف لانے والے میرے معزز مہمانان اعظام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں, میرے بچوں اور بچیوں, آج سے 17 سال پہلے سن 2006 کے اندر جب اللہ کے ایک مخلص بندے نے راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنی داڑھی مبارک کو تر کرنے والے, اپنے سینہ مبارک کو تر کرنے والے, اپنے مصلی کی جگہ کو تر کرنے والی شخصیت الحاج حضرت اقدس مولانا خان صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. 17 سال پہلے جب اس پودے کو لگایا, جب اس ادارے کی بنیاد رکھی, کسی آدمی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ اس قدر مضبوط درخت بنے گا, شجر مثمر بنے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دینی تعلیم کے قلعے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور ملک کے علاقوں سے آنے والے طلبہ عزیز کی توجہات کا ایسا مرکز بنے گا کہ جہاں سے طلبہ جہاں حافظ قرآن بنیں گے, جہاں سے قاری قرآن بنیں گے, یہاں سے فقیہ بنیں گے, یہاں سے مولوی بنیں گے, یہاں سے مفتی بنیں گے. یہ ایسا مرکز بنے گا کہ جو آنے والے طلبہ عزیز کی کثرت کی وجہ سے یہاں کے محتمم صاحب کے بھائی حضرت مولانا محمد انیس صاحب دامت برکاتہم اور قابل قدر مفتی ابو الکلام صاحب دامت برکاتہم اور حضرت بانی رحمت اللہ علیہ کے تمام جتنے بھی متعلقین نسبی ہیں, سببی ہیں, ان تمام حضرات کو, آنے والے طلبہ کو اس قلت جگہ کی وجہ سے صرف 1000-2000 طلبہ ہی کو داخلہ دینا پڑے گا. اور میرے عزیز بچوں, اس دارالحدیث کے وسعت کے باوجود آنے والے طلبہ عزیز کی کثرت کی وجہ سے ان حضرات کو مجبور ہونا پڑے گا
کہ ہم دارالحدیث میں بخاری شریف کی کلاس میں صرف 600 ہی بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا، ان حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اتنا قبول فرمائے گا. آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عجوبہ کیسے وجود میں آیا؟ میرے عزیز طلبہ، اساتذہ اعزام، معزز مہمانان کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب کوئی بندہ اخلاص و للہیت، تقوی و طہارت، عنابت علی اللہ اور توکل علی اللہ، اعتماد علی اللہ کی بے پناہ قابل قدر دولت سے مالا مال ہو کر کسی کام کو شروع کرتا ہے، جب کسی مشن کا آغاز کرتا ہے، جب کسی پودے کو لگاتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے. اللہ اس میں برکتیں دیتا ہے. اللہ اس کی زندگی اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اسے ترقیات سے مالا مال کرنے کے لیے ایسا ذمہ دار منتخب کرتا ہے، ایسا عملہ اس کے لیے منتخب کرتا ہے کہ جن کی محنتوں سے، جن کی توجہات سے اللہ اس ادارے کو دن دونوں اور چودوں ترقیات عطا فرماتا ہے. جس کی مثال ہمارے سامنے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی شکل میں موجود ہے. کسے پتا تھا کہ ایک انار کے بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھانے والا، پڑھنے والے کی ذریعے سے جس کی ابتدا کی جا رہی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا شجر طوبہ بنے گا کہ دنیا کا مشرق ہے یا مغرب ہے، شمال ہے یا جنوب ہے، دنیا کے ملک کا کوئی شہر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جہاں اس شجر طوبہ کی شاخ نہیں جائے گی. میرے بھائیوں، آج مثال پیش کر کے دکھا لے کوئی، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہے میرے اکابرین کی شان، یہ ہے ان کے تقوی اور طہارت کا نتیجہ، یہ ہے ان کی للہیت اخلاص کا یہ نتیجہ کہ آج الحمدللہ دارالعلوم کے فضلاء دنیا کے ہر کونے میں کام کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آج ہر طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے. عقائد کے اعتبار سے دین میں میدان میں آئے ہیں، عمل کے اعتبار سے میدان میں ہیں، علم کے اعتبار سے میدان میں ہیں. کوئی محدث بنا ہے، کوئی مفسر بنا ہے، کوئی مقرر بنا ہے، کوئی محرر بنا ہے، کوئی میرے بھائیوں عقائدہ نے باطلہ کی سرخوری کے لیے میدان میں کودا ہے. یہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ایسا ہی کچھ حال میرے عزیز بچوں، حاضرین مجلس، ایسا ہی حال اس دارالعلوم زکریا دیوبند کا بھی ہے. ایسا ہی کچھ حال آپ کے محبوب ادارے دارالعلوم زکریا دیوبند کا بھی ہے کہ اس کے بانی نے جب یہ دیکھا، اے مولا کریم، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین، دیوبند کے مغربی حصے میں تو دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم وقف ہے اور بہت سے مدارس وہاں پھیلے پڑے ہیں. اے میرے اللہ، سب کچھ ادھر ہی چلا گیا. یہ دیوبند کا کنارہ، ادھر کا مشرق والا کنارہ اے اللہ خالی پڑا ہوا ہے. اس علاقے میں، اس حصے میں قال الرسول کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. اس حصے میں بازار کا قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. اس حصے میں دیوبند کے اس علاقے میں اللہ کے رسول کے مہمانوں کی میزبانی نہیں ہوتی ہے. سب ادھر ہیں. وہ اللہ کا بندہ جو آج سیلم کے اندر ایک کچی سی قبر میں سویا ہوا ہے، اس بندے نے اللہ کے سامنے بیٹھے اور دستے اپنا پھیلایا، اپنی جھولی پھیلائی اور رو کر یہ کہا، اے میرے اللہ، تیرے توکل پہ، تیری مدد کی برکت کا سہارا لے کر یہ عاجز بندہ چاہتا ہے کہ دیوبند کے اس حصے میں بھی ایک ادارے کی بنیاد طے رکھوں. میرے پیارے بچوں، اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی موجودگی میں یہاں اس ادارے
یاد رکھی ہے، جہاں سے آج ایک نہیں دو نہیں میرے عزیز بچوں 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ 17 سال میں تو بچہ قریب البالغ ہو کر بالغ ہوتا ہے، کیا عمر ہے 17 سال کی؟ آج علاقے میں گھوم جاؤ، پھر جاؤ، نکل جاؤ آپ علاقے میں، انڈیا کے اندر چکر لگاؤ، شاید ہی 17 سال کی عمر میں 4000 سے زیادہ فضلا امت کو دینے والا کوئی مدرسہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ یہ میرا علم ہے کہ اتنی جلدی علماء کو، امت کو اتنے حفاظ، اتنے قرہ، اتنے فضلا دینے والا یہ ایک مثالی مدرسہ ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف بانی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کس انداز سے اللہ سے مانگا ہوگا؟ آج میرے عزیز بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کے ارد گرد رہنے والے مسلمان نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج آپ کا یہ دارالعلوم دیوبند اور امت کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہاں سے بچے جہاں امام بن کے نکلتے ہیں، مؤذن بن کے نکلتے ہیں، یہاں سے حافظ قرآن بنتے ہیں، یہاں قاری قرآن بنتے ہیں، یہاں عالم دین بنتے ہیں، یہاں مفتیان کرام بنتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر یہ طلبہ وہ کام کر رہے ہیں جسے ہمیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دلوں سے بے ارادہ بھی نکلتا ہے، اے اللہ اس بانی مبانی کی رحمت قبر مبارک پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس کے خاندانوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی اولاد کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، اور یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما۔ میرے عزیز بچوں، اکابرین نے یہ کہا ہے کہ جس زمین کے اوپر برسات نہیں ہوتی، جس زمین کے اوپر برسات نہیں ہوتی، پانی کا نظام نہیں ہوتا، وہاں کی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بچوں، میری آپ کی مذہبی کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم میرے آپ کے لیے ہی نہیں آیا، یہ پوری دنیا کے لیے آیا، یہ ہدی للناس آیا ہے، یہ ساری دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے آیا۔ اس قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ چند منٹ بات کرنی ہے، غور سے سنو۔ اس قرآن کریم کا جو ساری دنیا کی مذہبی کتاب ہے، ساری دنیا کی ہدایت والی کتاب ہے، جو ہماری مذہبی کتاب ہے، میرے معزز مہمانان اعظام، سامعین کرام، اس کا سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے۔ پڑھو۔ 6666 آیتوں میں سب سے پہلی آیت میں سب سے پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بھائیو، عزیزو، آج کہنے والا کوئی کہتا ہے، بولنے والا بولتا ہے کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے، آخر آج دنیا میں وہ قوم تعلیم کے اعتبار سے پچھڑی ہوئی قوم کیوں ہے؟ آج یہ قوم ساری قوموں سے پیچھے تعلیمی میدان میں کیوں ہے؟ اللہ کی قسم، یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کا جواب میرے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کس نے کہا اقرا؟ میرے بھائیوں، یہ لفظ اقرا کس نے کہا؟ کس کا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے آسمانوں کی تمام مخلوقات کو بنایا،
جس نے آسمان کے نیچے کی مخلوقات کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے دریاؤں کو بنایا، جس کی حاکمیت ہر چیز پہ ہے، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو سورہ اخلاص کی مصداق ذات ہے، جو اللہ احد ہے، جو اللہ الصمد ہے، جس کی شان لم یلد ہے، جس کی شان لم یولد ہے، یہ اس ذات نے بنایا جس اللہ کہتے ہیں، جس کو اہل اسلام خدا کہتے ہیں، جس کو اہل اسلام رب العالمین کہتے ہیں، جس کو اہل اسلام ارحم الراحمین کہتے ہیں، جس کو اہل اسلام اول کہتے ہیں، آخر کہتے ہیں، ظاہر کہتے ہیں، باطن کہتے ہیں، علیم بذات الصدور کہتے ہیں۔ ان تمام صفات کی ذات کو اگر کوئی اللہ بھگوان، کوئی آدمی بھگوان کہتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر ان صفات کی ذات کو کوئی آدمی ایشور کہتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی مذہب والے زمین بنانے والی ذات کو، زمین کی مالک ذات کو، آسمان کی ذات کو، سورج کو بنانے والی اور چاند کو بنانے والی، اس ساری کائنات کو بنانے والی ذات کو اگر کوئی آدمی، کوئی مذہب والے وہ کہتے ہیں تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حکم دیا اقرا اقرا پڑھو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، اس وقت انگریز کے ساتھ میں جہاد ہو رہا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ بھی جہاد میں شریک ہیں، لیکن حضرت بعد میں ہجرت کرتے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، آپ کو جیل میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور حالات ایسے بنے کہ اب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو پھانسی دی جائے گی۔ حالات ایسے بنے، کسی جانے والے نے جا کر مکہ المکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو یہ بات جا کر کہی کہ حضرت آپ کے مرید حضرت رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو انگریز جیل میں ڈال کر پھانسی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کو مکہ میں ایک جلال آیا، حضرت کو ایک جوش آیا، حضرت کو ایک بلبلہ آیا، اور کھڑے ہوئے اور یہ کہا، ارے دنیا میں کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو میرے رشید کو پھانسی دے دے۔ اللہ، اور ہوا یہی کہ حضرت کو پھر باعزت بری کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اصل جو مجھے بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جیل کے اندر حضرت نے جو عام مسلمان قیدی تھے ان کو قرآن کریم پڑھانا شروع کیا۔ ایک آدمی غریب مسلمان جیل میں قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا کچھ حصہ باقی ہے۔ حضرت کی رہائی کے فیصلے ہونے لگے، اس مسلمان کو پتہ لگا، جیل میں اس کو معلوم ہوا کہ حضرت اب رہا ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ مسلمان جس کا قرآن ناقص ہے وہ حضرت کے پاس آیا اور آ کے یہ کہہ کر رونے لگا، حضرت اب آپ کو مبارک ہو رہائی، آپ تو چلے جائیں گے، آپ تو یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن حضرت میرا قرآن ناقص رہ گیا، میرے قرآن کا کیا ہوگا؟ میرے عزیز بچوں سنو اور دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، آج کا اس جلسے کا آخری میری جانب سے آپ کو یہی پیغام ہے، اسی کو آپ امت کے سامنے جا کے پیش کریں عملاً۔ حضرت نے کیا کہا؟ ارے او میرے بھائی مسلمان، میری رہائی کے فیصلے ہوتے رہا کریں، میں تیرے قرآن کو ناقص چھوڑ کر جیل سے باہر جانے والا نہیں۔ اللہ، میرے پیارے بچوں، میری آپ کی ذمہ داری، آج کے فارغ ہونے والی میری روحانی اولاد ہے، آپ میرے روحانی بچے ہیں،
ساتھ ہیں، دائیں آپ کے ساتھ ہیں، بائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ روحانی اولاد ہو۔ اس بات کا پیغام لے کے جاؤ کہ آپ مدرسے میں پڑھانے کو کافی نہ سمجھنا، آپ مسجد کی امامت ہی کو کافی نہ سمجھنا، آپ مکتب قائم کرنے کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ اکابرین کے اس عمل سے اپنی زندگی میں یہ ڈالو کہ مسلمان کا کوئی بچہ چاہے مکتب میں آوے یا نہ آوے، کوئی مسلمان چاہے مدرسے میں آوے یا نہ آوے، ہر مسلمان کو ہمیں قرآن سکھانا ہے، ہر مسلمان کو ہمیں دینی تعلیم سکھانی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو داخل کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ ہو آج منتخب احادیث کا درس قرآن میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، آج فضائل اعمال کا زمانے سے درس مسجدوں میں ہوتا ہے، کیوں درس ہر مسجد میں درس قرآن کیوں نہیں دیتے؟ آپ ائمہ حاضر ہوتے ہیں، کیوں درس قرآن کی مجلس بھی کیوں نہیں قائم کرتے؟ کیوں درس حدیث کی مجلس قائم نہیں کرتے؟ کیوں درس فقہ کی مجلس قائم نہیں کرتے؟ آپ سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ایک وقت میں منتخب احادیث اگر پڑھی جاتی ہیں یا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، دوسرے وقتوں میں درس قرآن ہوگا، دوسرے وقتوں میں درس حدیث ہوگا، درس فقہ ہوگا۔ میرے پیارے بچوں، جب آپ لوگوں کے اندر دین کو منتقل کریں گے، محنت کریں گے، تو اللہ آپ کی عزت کرائے گا، اللہ آپ کی عزت کرائے گا، اللہ آپ کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے گا۔ بڑا عجیب شہر حضرت کہہ کے گئے ہیں، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے عزیز پیارے بچوں، دیکھو وقت یکساں نہیں رہتا، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے اے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے اے ظالم، رلانے والوں کو زمانے نے روتے دیکھا ہے، رلانے والوں کو زمانے نے روتے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ یہاں سے عزم مسلم لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان سے، مال سے اپنے اس ادارے کی اعانت بھی کرتے رہیں گے، اپنے اساتذہ اعظام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مدرسے کے بانی مبانی حضرت اقدس محتمم صاحب اور ان کے پورے پریوار کو، تمام اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ تو آپ کی نسبت سے میں نے بات کی ہے، جو میرے بھائی مدارس سے محبت رکھنے والے علاقے سے آئے ہیں، جو صاحب خیر لوگ ہیں، جو مال و دولت سے مدارس کی مدد کرتے ہیں، ان کی شان میں 2 منٹ بات کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مدارس آپ کے ہیں، یہ پیارے مدارس آپ کے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر ہیں، آپ ان کے والی ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، سبب اللہ نے آپ کو ان کی مدد کے لیے تیار کیا ہے، یہ آپ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں۔ اللہ تو کسی سے بھی مدد کرا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا گیہوں کچھ یہاں مدرسے میں آتا ہے، آپ کا دھان چاول مدرسے میں آتا ہے، آپ کے گنے کی کچھ رقم یہاں مدرسے میں آتی ہے، بھائیو اس کو آپ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اس ادارے کا کوئی بھی خادم آپ کی خدمت میں پہنچے، گیہوں کے وقت میں پہنچے یا دیگر مالی فراوانی کے وقت میں پہنچے، آپ اس کو چھوڑ کے ہمت سے زیادہ دینے کی کوشش کریں اور دینے کے بعد اسی دن جا کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں اور اللہ سے اقرار کریں، اللہ یہ مال تو نے دیا، اتنا تیرا کرم ہوا کہ تو نے دارالعلوم زکریا دیوبند کے مہمانان رسولوں کے لیے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ملک کے حالات بڑے عجیب ہیں، آپ سارے دنیا کے لوگوں سے، ہر مسلمان بھائی سے، ہر مسلمان بہن سے میں یہ ایک اپنے دل کا درد رکھتا ہوں کہ آپ
मदारिस से जुड़ जाओ, मदारिस से अपने ताल्लुक को कायम करो, उलमा के साथ में ताल्लुक को कायम करो, खानकाहों के साथ में अपने ताल्लुक को कायम करो, मदारिस के साथ में जुड़े रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके घर से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के दिल से, आपके बच्चों के दिल से, उम्मत मुस्लिमा की माँ और बहनों के दिलों से कोई इस्लाम को नहीं निकाल सकता है अगर आप उलमा के साथ जुड़े रहेंगे। इस मुल्क की हर सुबह एक अजीब है, एक नया कानून लेके आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इज़ाम, अगर आज कुछ कानून है तो कल कुछ कानून है। आप देख नहीं रहे हैं कि इस मुल्क को कितना जल्दी से मशरक़ियत से निकाल कर मग़रबियत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हालात है, लोग लीचिंग हो रही है, बूढ़ा मुसलमान, निहत्ता, कमज़ोर, मासूम, जिस पर अल्लाह को रहम आता है, भीड़ जमा होकर ऐसे बूढ़े मुसलमान को लहूलुहान करके खत्म कर रही है और उसको अपनी सफेद दाढ़ी को खून में तर करता है और लेटा हुआ जमीन पर बेबस होकर आसमान की तरफ अपनी दाढ़ी को हरकत देकर कहता है, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, ये हालात हैं भाइयों, ये हालात हैं। मुझे और आपको मजबूत बनना होगा, पुख्ता होना होगा, अपने अल्लाह की रस्सी को